رمضان قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالسميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سب سے بڑے سورہ بقرہ کی چند ابتدائیہ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کے سب سے بڑے سورے ہونے کا شرف حاصل ہے سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹے سورے کا شرف حاصل ہے سورہ کوثر. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں اور سورہ کوثر میں جو ہے وہ 3 آیتیں. لیکن عزیزان محترم 286 آیتیں ایک طرف ہیں اور 3 آیتیں ایک طرف ہیں. یعنی اگر بڑے سورے کی بات کی جائے تو سورہ بقرہ اور چھوٹے سورے کی بات کی جائے تو سورہ کوثر. ایک طرف 286 آیتیں ایک طرف 3 آیتیں. لیکن کبھی آپ غور و فکر کریے, کبھی آپ سوچئے, کبھی آپ تدبر کریے, کبھی آپ فکر کریے, کبھی آپ سوچئے. ایسے وقت میں جب آپ رات کی تنہائی میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں اور چند لمحوں میں نیند کی آغوش میں جانے والے ہوں اور دنیا کے تمام تکالیف سے راحت مل چکی ہو, اس وقت آپ اپنے ذہن پر زور دے کر کے صرف ایک بات سوچیں کہ 286 آیتیں ایک طرف ہیں اور 3 آیتیں ایک طرف ہیں, یعنی کوئی مقابلہ نہیں. اگر 286 آیتوں کو آپ ایک پلے میں رکھ دیں اور 3 آیتوں کو ایک پلے میں رکھ دیں تو 286 کا پلہ نیچے ہوگا اور 3 آیتوں کا پلہ اوپر چلا جائے. یعنی 286 اور 3 کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. لیکن قسم خدا کی کیا کمال قدرت ہے, کیا قرآن مجید کی نورانیت ہے, کیا قرآن مجید کی حقانیت ہے, کیا قرآن مجید کا معجزہ ہے, کیا قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے رسول پر نازل ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے اہل بیت کے قصیدہ ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے رہبر ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے منزل ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے نور ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے اطاعت ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن مجید کے طیب ہونے کی دلیل ہے, کیا قرآن
سمجھیں گے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اب آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں کہ 286 آیتیں ایک طرف ہے اور 3 آیتیں ایک طرف ہے, کوئی مقابلہ نہیں. لیکن کمال قدرت آپ دیکھیں کہ جب 286 آیتوں میں بات کر رہا ہے تب بھی مکمل بات کر رہا ہے, جب 3 آیتوں میں بات کر رہا ہے تب بھی مکمل بات کر رہا ہے. نہ وہاں کوئی کمی ہے, نہ یہاں کوئی کمی ہے, نہ وہاں معنوں میں کمی, نہ یہاں مفہوم میں کمی, نہ وہاں معنوں میں کمی, نہ یہاں معنوں میں کمی. آپ کسی بڑے سے بڑے اسکالر کو لے کے آئے, کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو لے کے آئے, کسی بڑے سے بڑے دانشور کو لے آئے, کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے آئے, کسی بڑے سے بڑے دیرت کو لے آئے, کسی بڑے سے بڑے پروفیسر کو لے آئے اور نہ کر کے اس سے کہے کہ ایک صفحے پہ 286 صفحے لکھو اور ایک جگہ پہ 3 صفحے لکھو. لیکن کمال یہ ہونا چاہیے کہ جب 286 آیتوں میں بات کرو صفحوں پہ تب بھی اتنے ہی معنی ہو, اور جب 3 صفحوں پہ بات کرو تب بھی اتنے ہی معنی ہو. تو وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ میرے بس کی بات نہیں. لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھیے, قرآن مجید کے دیکھیے کہ وہ 286 آیتوں میں, اور شاید آپ کو سن کر تعجب ہو کہ اتنی تفسیر سورہ بقرہ کی نہیں کی گئی جتنی تفسیر سورہ کوثر کی کی گئی. آپ جا کے دیکھیں, نیٹ کے اوپر تلاش کریں, کتابیں دیکھیں کہ جتنی سورہ کوثر کی. اور عزیزان محترم, یہ دونوں کا شعور کا برابر سے دونوں جگہ پر پورے بمانی باتیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا ہر سورہ قرآن ہوا کرتا ہے, نہ چھوٹا ہوا کرتا ہے نہ بڑا ہوا کرتا ہے. چاہے 286 آیتوں والا ہو چاہے 3 والا ہو, قرآن کا ہر سورہ قرآن ہوا کرتا ہے. اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور یہ موضوع مجھے پر 2 جگہ ملا, یا قرآن ثابت کے اندر ملا یا قرآن ناطق کے اندر ملا کہ بڑا چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن کا ہر سورہ قرآن ہوا کرتا ہے. علی کے گھر میں یا تو ملا کہ بڑا چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, علی کا ہر بیٹا علی ہوا کرتا ہے. اگر 18 سال کا اکبر تلوار اور نیزے سے جہاد کرے تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. سیوا کا گھر مسکراتا ہے تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. چاہے وہ 6 ماہ کا ہو یا 18 سال کا ہو, کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی تمہیں. اگر وہاں جہاد ہوگا تب بھی کوئی کمی نہیں, یہاں جہاد ہوگا تب بھی کوئی کمی نہیں. یہ لفظوں کو بدل کر جھوٹ کیوں نہ کہو. علی 6 ماہ کا ہو تب بھی جہاد میں کمی نہیں ہوگی, علی 18 سال کا ہو تب بھی جہاد میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یا کئی لفظوں کو اور بدل کے کہو کہ 6 ماہ کا مسکرا کے کہے تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. 18 سال کا اکبر تلوار اور نیزے سے جہاد کرے تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یا کہیے ایک لفظ اور کہوں, اگر بچپنے کا جہاد ہو تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, جوانی کا جہاد ہو تب بھی کوئی کمی نہیں. ایک سوال میں یہ آپ غور کریں کہ کہاں 286 آیتیں اور کہاں 3 آیتیں. اچھا, قرآن بولتا نہیں ہے. کیا آج تک کسی نے قرآن کو بولتے دیکھا ہے؟ مگر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, قرآن کہاں بولتا ہے. دیکھیے, منزل پہ پہنچاتا ہے مگر بولتا نہیں ہے, راستہ دکھاتا ہے مگر بولتا نہیں ہے, ہادی ہے مگر بولتا نہیں ہے, رہبر ہے مگر بولتا نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے مگر بولتا نہیں ہے, موجز نما ہے مگر بولتا نہیں ہے, قیامت تک رہے گا مگر بولتا نہیں ہے, سینے رسول بنا دی ہوا ہے مگر بولتا نہیں ہے, جبریل امین کے ذریعے سے آیا ہے مگر بولتا نہیں ہے. لیکن آپ کو کمال یہ دیکھیے کہ نہ بولتے ہوئے عرب کو کس چیز پہ ناز تھا, کہ اپنی زبان کے اوپر ناز تھا,
ہوتے ہیں نا جو بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, بولنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, ایسے چرب زبان ہوتے ہیں کہ ایسا بولتے ہیں کہ سامنے والا کچھ بول ہی نہ پائے. ہوتے نا کچھ ہمارے میں سامنا ہوتا ہے نا, اگر وہ سمجھتے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ان سے بھی ڈرتا ہے آدمی, ان کی زبان سے ڈرتا ہے, ان سے نہیں ڈرتا, ان کی زبان سے ڈرتا ہے. اچھا اب آپ سوچئے کہ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی کی لڑائی ہو جائے ایسے جو بولنے میں بڑا ماہر تھا, بولنے میں بڑا کمال تھا, بولنے میں بڑا ماہر تھا, اب لڑائی ہو گئی, یہ بیچارہ بول نہیں پا رہے تھے, اب وہ بولتا چلا جاتا ہے. اتنے میں بزرگ کھڑے ہو کہنے پریشان نہ ہو, میں ابھی اس کی زبان بند کرے دیتا ہوں. ہاتھ پکڑا اور اس طرح کے پریشان نہ ہو. تھوڑی دور میں گئے, دور پہ چوراہے پہ گونگا بیٹھتا تھا, اس کو پکڑ لیا اور لا کے اس بولنے والے کے سامنے کھڑا کر دیا. اب جو یہ کام کیا تو سب ہنسنے لگے. تمہیں بھی ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جیسا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس بولتے ہوئے کہ اگر زبان بند کر رہا ہے تو اس سے زیادہ تیز بولنے والا لانا پڑے گا. کوئی گونگا نہیں جو ہے اس کی زبان بند کر سکتا ہے, لیکن قرآن کا بولتا آپ دیکھیں, قرآن کا کمال دیکھیں. عرب والے زبانوں سے بول رہے تھے اور قرآن بولتا نہیں تھا, لیکن نہ بولتے ہوئے بہتوں کی بولتی بند کر دی. بولا نہیں لیکن بولتوں کی بولتی بند کر دی. اچھا یہ موضوع پر دو جگہ ملا, یا قرآن ثابت میں یا قرآن ناطق میں. اگر قرآن ثابت آ جائے تو دنیا والوں کی بولتی بند کر دیتا ہے, معصوم اکثر آ جائے تو حضرہ کی بولتی بند کر دیتا ہے. ایک شخص نے مولا علی کے قدموں کو پکڑا. علی نے کہا تو نے میرے قدموں کو کیوں پکڑا؟ کہا اس لیے پکڑا تاکہ میری تقدیر بدل جائے. اب مجھے کیا معلوم اس پر سے اللہ پہ کتنی تقدیر بدلنے آئے. گھٹنے کو جو ہے قدموں کو پکڑا, کہا کیوں پکڑا؟ کہا اس لیے پکڑا تاکہ میری تقدیر بدل جائے. علی نے مسکرا کے کہا وہ تو بدل چکی. اس نے کہا قدموں کو کیوں پکڑا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ تقدیر بدلے. علی نے کہا وہ تو بدل چکی. کہا مالا اتنی جلدی؟ کہا تمہارے آنے میں دیر ہوتی, ہمارے بدلنے میں دیر چھوڑا. تمہارے آنے میں دیر ہوتی. اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قبر میں علی آئیں گے وہ ہاتھ اٹھائے. جس کا عقیدہ ہو اور جسے یقین ہو کہ اس کی قبر میں علی آئیں گے. کہنے لگے سانپ بچھو آئیں گے, تو میں نے کہا جس کی آنا ہو جائیں گے میری قبر میں نہیں آئیں گے.
स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC का एक स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ तो है लेकिन जीवन के बाद नहीं। अब कोई कहेगा कैसे? एक सवाल भेजे मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए मुझे फायदा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों को फायदा मिलेगा, मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या कहें अली की मोहब्बत के, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कब्र में जाओ तो अली, हश्र में जाओ तो अली, मैदान में जाओ तो अली, परेशान में जाओ तो अली, हर जगह अली। हर ना अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। लेकिन जो इधर उधर से दिखाया गया, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे चला, उसके हिसाब से लोग कहते नहीं साहब 2 करोड़ 10 लाख पहुंचे, 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ 10 लाख, आपकी बात मान ली, सर तस्लीम कम है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इस हाल में आप बैठे हैं, इस हाल की कैपेसिटी है ना 100 लोग 200 लोग, कितनी कैपेसिटी होती होगी? 200 लेकर कितने आ जाएंगे? 300 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। 200 की जगह 2000 नहीं आ जाएंगे, 20,000 नहीं आ जाएंगे, 2 लाख नहीं आ जाएंगे। अब करबला देख लीजिए, करबला देख लीजिए कि जाहिरी बढ़ रही, करबला उतनी जमीन नहीं बढ़ रही, जाहिरी बढ़ रही। साइंस ने जो रिसर्च की, अमेरिका जो आए थे अमेरिका के, उन्होंने जो रिसर्च की, उस रिसर्च में कहा कि इस सरजमीन की जो वुसअत है वो 30 लाख से ज्यादा की नहीं। वो कहते हैं बहुत आएंगे तो 50 लाख इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ 2 करोड़ 10
سعودی گورنمنٹ سنبھال نہیں سکی 30 لاکھ میں. اور کربلا میں دیکھو 2 بھوکے پیاسوں کا انتظام دیکھو, کروڑوں پہنچے ہیں, نہ کوئی بھوکا نہ کوئی پیاسا, اور 30 لاکھ میں اور 2 کروڑ 10 کروڑ میں جو سب سے بڑا فرق تھا وہ یہ تھا کہ جو 30 لاکھ تھے وہ کھانا خرید کے کھا رہے تھے, جو 10 کروڑ کے مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے, تیرا میڈیا تجھے مبارک, تیرا امریکہ تجھے مبارک, مجھے تیرے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری بک کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے میڈیا کی ضرورت نہیں, کیونکہ حسین کے سب سے بڑے میڈیا کو مجلس حسین کہتے ہیں. حسین کے سب سے بڑے میڈیا کو مجلس حسین کہتے ہیں. جناب رباب, آپ کی کبھی کوئی پریشانی نہ ہو تو پریشانی پوری کر دے. ایک جملہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں, اور پوری زندگی خطابت کا اس سے قیمتی جملہ مولا نے مجھے دے دیا. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. حسین کو نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے, نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہے, نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے. حسین کو کسی خطیب کی ضرورت نہیں, کیونکہ حسین کے سب سے بڑے خطیب کو اصغر کہتے ہیں. حسین کا سب سے بڑا خطیب جو ہے وہ اصغر ہے. تو حسین کو کسی خطیب کی ضرورت نہیں, کسی میڈیا کی ضرورت نہیں. آپ کہیں 2 کروڑ پہنچے, میں کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ مان دیتا ہوں. تو میرے ایک سوال کا جواب دیتے, کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے یہ جو 2 کروڑ پڑھتے ہیں یہ 2 روٹی کھائیں گے تو کتنی روٹیوں کی ضرورت ہے؟ بھائی 2 کروڑ 2 روٹی کھائیں گے تو 4 کروڑ روٹیوں کی ضرورت ہے. گھر میں ایک مہمان بڑھ جائے, عورتوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے, روٹیاں زیادہ پکانا پڑے گی. لیکن آپ کربلا میں دیکھ لیں 4 کروڑ روٹیوں کی ضرورت, کس میں سے آٹا آیا, پکائی کہاں گئی, بیلی کہاں گئی, رکھی کہاں گئی, اسٹور کہاں گئی, باٹی کہاں سے گئی. دنیا آپ کے سماعتوں کے نظر چاہے جیسے سن لے گا, بھائی کہاں رکھی گئی, کہاں بیلی گئی, کہاں پکائی گئی, کہاں اسٹور کی گئی, کہاں سے آٹا آیا, کہاں سے آیا. مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ کل جو روٹیاں سیدہ نے وہاں سے بھیجی جائیے, اگر میدان میں جلدی ہو بھی قرآن لے آئیے. الف لام میم اٹھا کے دیکھیے, قرآن میں الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی ملے گا. فرقہ کوئی ہو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی ہوگی تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم بھی لکھا ہوگا. اور ایسے حروف قرآن میں بہت سے ہیں. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات, عطا کیے ہوئے حرف وضع کیے ہوئے الگ الگ. الف لام میم کے نیچے الف لام میم, الف لام را کے نیچے الف لام را, یاسین کے نیچے یاسین, الف کاف عین صاد کے نیچے کاف عین صاد. تو جب ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے, دستے الگ جوڑا, ہمیں یہ بتائیے یہ الف لام میم کا آپ نے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو اصل میں یہ حروف مقطعات ہیں, ان کو کوئی معنی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب معنی ہے نہیں تو اللہ نے قرآن کا صحیح کیوں؟ تو ہم آپ بھی جلدی میں کبھی کبھی کچھ لفظ غلط بول دیتے ہیں. جلدی میں جب ہم کہتے ہیں روٹی روٹی لیا, کپڑا وپڑا, سائیکل وائیکل, کتاب پلنگ پلنگ, تو روٹی کے معنی روٹی کو کوئی معنی نہیں ہے, کتاب کے معنی کتاب کو کوئی معنی نہیں ہے. کیا کبھی دیکھا کہ کوئی ساتھ ملے ہو کہ کتاب لے آؤ؟ کبھی کسی نے گھر میں کہا روٹی کی جگہ روٹی لے آؤ؟ وہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب جو لفظ کے معنی نہیں ہوتے اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا, محمل لفظ استعمال نہیں کرتا ہے. ہمارا تو ہم جیسے انسان محمل لفظ استعمال نہ کرے, جو خالق کے کلام ہو اگر وہ بھی شروع میں رکھ دے, اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ معنی ہے ہمیں پتہ نہیں. اب ڈھونڈیے اس کو جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی, ذرا بتایا کہ اسلامی کے معنی کیا ہے, ذرا بتایا اسلامی کے معنی کیا ہے. اچھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک کوئی الف لام میم کے معنی نہیں بتا سکا. بڑے بڑے عالم گزر گئے, بڑے بڑے پروفیسر گزر گئے, بڑے بڑے دانشور گزر گئے, لیکن الف لام میم کے معنی نہیں بتا پائے. اور کبھی بھی الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا تھا, آج بھی الف لام میم کے
من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا. تو قریب کے لیے ہاذا، دور کے لیے ذالکہ. اصل میں یہ جو ذالکہ ہے یہ اس میں اشارہ، اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ. دیکھیں عوامل جو ہے وہ 100 ہے اور ان کی 2 قسمیں، یا تو وہ لفظی ہوں گے یا معنوی ہوں گے. پھر اس لفظی کی 2 قسمیں یا سماعی ہوں گے یا قیاسی ہوں گے. پھر سماعی 91 اور اس کی 13 قسمیں ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے حروف جارہ، جو شعر کے ذریعے ہم لوگ کو یاد رہتا ہے. باؤ تاؤ کاف لام واو مز مسخلا رتبہ حاشا من ادا فی انا لا حتا. یہ 17 حروف جارہ ہیں. اب اسی طریقے سے یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. آپ ترجمہ دیکھ لیجیے جا کر کے، ہمارے کیا لکھا ہے یہ وہ قرآن، اور اہل سنت نے لکھا ہے یہ قرآن. اچھا مجبوری یہ ہے کہ یہ بیٹھے کریں گا تو کہہ رہے یہ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے وہ قرآن، ہم کہہ رہے یہ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے وہ قرآن. اب مجھے کیا معلوم آپ مجلس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے وہ، ہم کہہ رہے یہ، اللہ کہہ رہا وہ، ہم کہہ رہے یہ. ہمیں جب ہم اللہ کا وہ یہی نہ سمجھ سکے تو قرآن ہی کیا سمجھ. اب آپ سوچئے کہ کتنی ضرورت ہے. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یعنی وہ کتاب. آپ کو معلوم ہے 1.5 سال مجھے لگ گیا اس وہ کو سمجھنے میں، کیونکہ سب نے لکھا یہ وہ، اہل سنت نے لکھا یہ اور ہم نے یہ وہ لکھا. تو میں نے بڑا تلاش کیا کہ کہیں مل جائے مجھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیکن محمود احمد صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا قرآن کی، انہوں نے اس کو لکھا. ان کا اصل میں یہاں پر وہ یہ کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں جو آپ لیے بیٹھے، اس سے مراد ہے اصل کتاب، اس سے مراد ہے اصل کتاب. اب اصل کتاب کہاں ہے؟ بھئی یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب مولا جناب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو کیا ہوا؟ مولا علی نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے دوست پر چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کروں. یہ تو سبھی نے سنا ہوگا. مولا چلے گئے گھر میں، دروازہ بند ہو گیا اور کوئی جھوٹی روایت آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ علی نے کسی سے ایک آیت مانگی اور علی کو کسی کی آیت مانگنے کی ضرورت کی کیا، جبکہ علی خود قرآن ہے، جمع خاموش کو قرآن کو ہے اور کرنے والا بولتا قرآن ہے. تو ضرورت کی کیا؟ علی نے قرآن جمع کیا اور جمع کرنے سے کہ یہی پہ کنفیوژن ہوتا ہے، تھوڑا سا یہی پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. علی نے اس کو دیا اور لینے کے بعد ایک اونٹ پہ وار کیا. تو دیکھیں قرآن یہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ علی نے ہر آیت کی وضاحت کر دی، ہر آیت کی تشریح کر دی تھی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ، ساری چیزیں علی نے بتا دی تھی. کون سی دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کس کی کس تفسیر میں، کس زاویے میں، کس میں، وہ پورا لکھ کر کے علی لے کے چلے. اب لے کے کہاں چلے؟ مسجد النبی میں ہوگا یہ قرآن لے لو تاکہ تمہارا عمل اس کے مطابق ہو جائے. اب ان کو تو دشمنی علی سے، جو علی کی وجہ سے نقطہ کہہ دینے کی وجہ سے بسم اللہ نہ لے، وہ قرآن کیا لے گا؟ علی نے کہا لے لو قرآن. کہا یعنی قرآن تو لیں گے مگر آپ سے نہیں لیں گے. آپ دیکھیں کتنا بغض بھرا ہے دلوں کے اندر کہ قرآن بھی لیں گے مگر علی سے نہیں لیں گے. اچھا اللہ کو بھی یہ یہ بات اتنی ناگوار گزری ہے کہ تمہیں علی سے اتنا بغض ہے کہ تم اگر قرآن بھی لوگے تو علی سے نہیں لوگے. تو پھر یاد رکھنا کل جنت بھی علی بھی بانٹے گئے. اب ایک جملہ کہہ رہے میں نے بامبے میں جوہو کپاس واڑی کے اندر یہ جملہ پڑھا تھا. لوگوں نے گھٹنوں کو بل کھڑے ہو کے داد دی تھی آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے، جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. علی لے کے پہنچے ہو کہا یہ قرآن لے لو. کہا یا علی ہم قرآن لیں گے مگر آپ سے نہیں لیں گے. ہمارے کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جو قرآن سے کہہ رہے تھے قرآن نہیں لیں گے. کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جو قرآن سے کہہ رہے تھے قرآن نہیں لیں گے. اچھا انہوں نے تو لیا نہیں. تو یہ قرآن گیا کہاں؟ تشریح اور تفسیر والا کنفیوز مت ہوئیے گا. مولا لے کے واپس آ گئے اور کہا آپ اسے نہیں دیکھو گے. اب یہ وراثت میں چلا. اس زمانے میں کوئی لائبریری تو ہے ہی نہیں آگے جا کے جمع کرا دی. علی نے اپنے پاس رکھا. علی سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے ہوتا ہوا آج اس کے پاس ہے جو
फातिहा। कुरान में अगर सूरह फातिहा है तो अली जान फातिहा है। कुरान में सूरह इमरान है, अली फर्जंद इमरान है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साक़ी कौसर है। कुरान में सूरह मोहम्मद है, अली दामाद मोहम्मद। यहाँ से नजफ तक मुनाजरा करने के तैयार हैं। जिस आलम के पास कहिए उस आलम के पास ले जाओ, जिस मर्दा के पास कहिए उस मर्दा के पास लेके जाओ और अपनी दलील पर कायम हो। देखिए, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रथ में बर्फ में खड़े होके पहाड़ पे, घर में, बाहर, दरिया में, कहीं पर भी अगर आप कुरान कुरान कहे तो कोई सवाब नहीं है, लेकिन अली अली करे तो सवाब है। अली अली करे तो सवाब है। कुरान है क्या? भाई हमसे कहते हैं आप कुरान नहीं जानते, आप कुरान नहीं मानते। हम आप कुरान जानते भी हैं और कुरान मानते भी हैं। जानने की दलील ये है कि कायनात का फाका कच रद्दा के सल्तनत, गैरत का मुतकबिल इनाम सुल्तान, इमरान का गैरतमंद बेटा अली, कौसर सरखबीर से हुई जबान, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा के यूनिवर्सिटी के पहले और आखिरी फारिग तहकीक तालिब इल्म अली ने कूफे के मिंबर से कहा जो कुछ पूछना है पूछो। यह है जानने की दलील। मसाइल इसके बाद पढ़ूंगा। और मानने की दलील ये है कि इमाम मजलूम करबला का सर तन से जुदा हुआ, लोग के नजर से तिलावत करके बताया हमारे सर और तन में जुदाई पैदा कर सकते हो, हमारी रूहों से कुरान को नहीं अलग करता। कुरान है क्या? 6666 आयतों पर मुश्तमिल, 540 रुकू, 114 सूरे, 19/30 कुरान मक्के में, 11/30 कुरान मदीने में, 1000 वायदे की आयतें, 1000 वईद की आयतें, 1000 तसल्जुल की आयतें, 1000 अम्न की आयतें, 1000 नहीं की आयतें, 250 नहीं की आयतें, 250 तहरीर की आयतें, 100 आयतें तस्बीह की, 66 मुतवली के ही तो कुरान है। 73243 जबर, 4814 पेज, 39581 है, 17
وہاں نعمت ختم کر لی جائے گی. اب یہ تو مجلسیں بڑھ رہی ہیں, یہ قصیدے, یہ سلام, یہ نوحے, یہ تبرک, یہ سب شکرانی نعمت ہے اور نعمت میں اضافہ ہو رہا ہے. خمینی صاحب کے استاد ہیں آغائے بروجردی. جب آپ کل میں جائیں گے تو کل سے جب آپ باب قبلہ سے چلیں گے تو جیسے ہی حرم کو پورا کراس کریں گے اور قبلہ خان کی طرف جیسے ہی انٹری کرنے لگیں گے تو آپ کے داہنے ہاتھ پہ آغائے بروجردی کا مدرسہ آج بھی ہے. یہ خمینی صاحب کے استاد تھے آغائے بروجردی. دیکھیں شکرانی نعمت بتا رہا ہوں آپ کو, خمینی صاحب کے استاد تھے. ان کے پاس جوتے نہیں تھے, پیروں میں گھاس باندھ رکھی تھی. نجف کی طرف سے گزر ہوا, مولا علی کے روضے کی جالی کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے مولا جب اتنا علم دیا تھا تو 2 جوتیاں بھی دے دیتے. شکرانی نعمت سمجھا رہا ہوں سرکار, شکرانی نعمت. ابھی انہیں نے یہ کہا ہی تھا کہ گھر سے ان کے استاد آ رہے تھے اور ان کے پیر یہاں سے نہیں تھے اور رگڑ کے چل رہے تھے اور علی کی زری کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے شکران للہ, الحمدللہ, شکران للہ, الحمدللہ. اس کا مطلب جہاں شکر ہوگا وہاں نعمت میں اضافہ ہوگا, جہاں کفران نعمت ہوگی وہاں نعمت ختم کرے. اب کہتے انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا, انہوں نے نہیں پڑھا, کہاں سے پڑھ لے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پہ شکر ادا کیا اسے محمد رسول اللہ ملا. جس نے محمد رسول اللہ پہ شکر ادا کیا اسے علی ولی اللہ. اگر محمد رسول اللہ کہہ کے نبوت میں شک کرنے لگے تو علی ولی اللہ کہاں تک رہے؟ نعمت کہاں سے بڑھے گی؟ اچھا نعمت بڑھی رکی نہیں, نعمت بڑھ رہی ہے. علی سے حسن, حسن سے حسین, حسین سے علی آبادی. اب کوئی کہے گا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ نعمت بڑھ رہی؟ میں نے کہا بھیا دلیل یہ ہے اگر نعمت بڑھ نہ رہی ہوتی تو اسماعیلی 6 پہ رکتے نا. یہ رکنا بتا رہا ہے کہ نعمت بڑھ رہی ہے, انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو نہیں بڑھے. اس کے آگے بھائی امام زمانہ تک آنا ہے نا. جب تک نہیں مانیں گے تب تک مکمل نہیں ہوگا, اسلام مکمل نہیں, دین مکمل نہیں. ارے جس کے دادا کے بغیر دین مکمل نہ ہو, کہنے لگے بھائی ہم نے سنا ہے کہ کہیں ہے پردے غیب میں, کسی غار میں, کسی پہاڑ میں, کہیں پر ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم دیکھ لیتے تو ہم بھی مان لیتے, ہم کو ماننے میں کوئی کمی نہ ہوتی. ہم نے کہا یہ اعتراض آپ کا غلط ہے. ارے بھائی یہ امامت کے سلسلے کی بات بھی کڑی ہے, جسے قدیر کے اجالے والا نہ سمجھ میں آئے, اسے پردہ غیب والا کیا سمجھ میں آئے گا. لیکن چونکہ سفران گھر میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے, لہٰذا ایک جملہ اور پڑھوں گا. دیکھیں اردو ادب کے حوالے سے, اردو ادب دیکھیں کیا ہے اردو ادب. دیکھیں یہ تاریخی حقیقت, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لکھنؤ کو اردو ادب کا گہوارہ کہا گیا, اردو ادب کا مرکز کہا گیا. لکھنؤ کے بعد حیدرآباد ہے, اس کو بھی کہتے ہیں. لیکن جو زبان کی چاشنی لکھنؤ کی ہے وہ کہیں نہیں ہے. اس کی مٹھاس اب پتہ نہیں دشہری آموں کا اثر تھا. ایک سوال مجھے بتا, وہ مٹھاس جو زبان میں ہے, بہت قیمتی بات اب کرنے جا رہا ہوں, زبان میں جو مٹھاس ہے, تو آپ کو بتاؤں کہ اردو ادب کے حوالے سے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی نے 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنی زبان چسائی نہیں. ایک مولا علی کو, ایک امام حسن کو اور ایک امام حسین. چوتھے کسی کو اپنی زبان نہیں چسائی. اچھا جب قرآن نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر. کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب پیغمبر پر. مولانا روم کہتے ہیں کہ علی کے, نبی کے قلب کے تخت پر تو علی بیٹھے. مولانا روم کہتے ہیں کہ نبی کے قلب کے تخت پر تو علی بیٹھے ہیں. اور قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب پیغمبر پر. پھر بھی کہنے دیجئے قرآن بھی وہی نازل ہوا جہاں علی بیٹھے. قلب پیغمبر پر. اچھا تو اب قلب تک کسی کی رسائی نہیں, جو بھی پہنچا ہے پائے مصطفیٰ تک پہنچا ہے, جو بھی پہنچا ہے پائے مصطفیٰ تک پہنچا. ہم پائے مصطفیٰ تک پہنچا ہے. دوست تو چھوڑیے,
عربی منطق نہیں جانتا. بہت سی چیزیں کیا سکھا دیتی ہے؟ عقل سکھا دیتی ہے. کیا آج تک آپ نے زمانے میں کسی ایسے کو دیکھا ہے جو گندے برتن میں دودھ لینے پہنچ گیا؟ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ گندے برتن میں کوئی بھی دودھ، ہمیں تو خود بھی گندا ہو وہ بھی گندے برتن میں دودھ نہیں لے گا کہ پھٹ جائے گا. اتنی عقل سب کو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا برتن صاف چاہیے خالی دودھ کے لیے. یعنی مظروف سے ضروری ہے کہ ظرف پاکیزہ ہو. ہر آدمی ظرف دیکھ کے چیز لیتا ہے. تو بھیا پھر سمجھو نا کہ جب ہم جیسے انسان ظرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے کیا ظرف نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی کو کہاں ہوتا ہے؟ نبی کو لے کے اب جملہ آپ کی سماج کو بنا دیتا رہا. اچھی مثال ہوتی ہے تو آپ کو نہیں تو بری مثال اپنے اوپر دے دے رہا ہوں. آپ میرے گھر حسن پوریا میں آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا پیاس لگے تو پانی پلا دیں. میں نے ہندوستان کے سب سے مہنگے منرل واٹر کی بوتل لی اور لا کے رکھی اور باہر کوڑے پہ گلاس پڑا تھا اسے اٹھا لیا. آپ نے کہا مولانا یہ کیا کیا؟ ظرف اتنا مضروب اتنا پاک اور ظرف اتنا آلودہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی ظرفیت دیکھ کے معاملہ ہوتا ہے. ظرفیت دیکھ کے معاملہ ہوتا ہے. ظرف دیکھ کے معاملہ ہوتا ہے. ہمیں اسی لیے تو علی کی محبت کم ظرفوں کے پاس نہیں جاتی ہے. ظرفیت دیکھ کے بس میں نے تمام کر دی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے حسین. یہ آخری شب ہے. آج ایک امام کی شب شہادت ہے. ہمارے عراق کے 11ویں امام امام مظلوم کربلا. خدا کسی غم میں نہ ڈالے سوائے حسین. آئیے ہم سب مل کر کے اپنے وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے بابا کا پرسہ پیش کریں. کہ مولا آپ کو 2 پرسے دیتے ہیں. ایک پرسہ یہ ہے کہ آپ یتیم ہو گئے اور ایک پرسہ یہ ہے کہ آپ کے جن ہم سے رخصت ہو رہا. پتہ نہیں سال آئندہ کون جیے کون چل بسے. جیے جو اگلے برس ہم میں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. ہاں اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے شہادت امام حسین نہیں پڑھی. ان عالم نے امامہ سر سے اتارا. کہنے لگے شہادت حسین پڑھنے کا حق یہ ہے کہ نہ سننے والا زندہ رہے نہ پڑھنے والا ہو. آج تک کوئی پوری شہادت نہیں پڑھتا ہے. میرا دل یہ چاہ رہا حسین رخصت ہو رہے ہیں تو کیوں نہ تھوڑی سی الوداع حسین کی پڑھو. حمید بن مسلی راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ حسین کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے جنازے گھر سے کوئی جنازہ نکلا. ملکہ تمام حسین باہر نکلے. اپنے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا کوئی دکھا نہیں. اصل میں جب حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک طرف عباس ہوتے تھے ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے. اب حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ چاہنے والی بہن بڑی بھیا میں آپ کو سوار کروں. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. لجام کو کھینچا لیکن گھوڑا آگے بڑھا نہیں. ایک مرتبہ کہتے میرے نانا کی سواری میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا. دیکھ یہ آخری زحمت ہے حسین. اس کے بعد تجھے زحمت نہ دے گا. بس اللہ نے امام مظلوم کربلا اس نے ایک مرتبہ آقا کو دیکھا. زبان بے زبانی میں پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا کیا دیکھا کہ 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑوں کے پیروں سے لپٹی کہہ رہی ہے بابا کی سواری. صبح سے جو مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بس اللہ نے امام مظلوم کربلا حسین گھوڑے سے اترے. دیکھیں اپنی بچی کو سامنے رکھ کے یہ مسائل سنیے گا. آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہو اس کو سامنے رکھ کے یہ مسائل سنیے گا. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب آپ کے آقا نے آپ کو یاد نہ کیا ہو. ہر موقع پہ یاد کیا. اس وقت بھی یاد کیا جب چوتھے امام کے پاس پہنچے اور جا کے
میرے لال جب یہاں سے قید سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیروں کو ہمارا سلام دے، کہہ دینا کہ تمہارے امام نے سب کو بہت یاد کیا، اور کہتے ہیں کہ کہنا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی کیسے ڈالا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر دیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب کوئی یتیم بچی آئے تو اس کے سامنے اپنی بچی کو کبھی پیار نہ کرنا، کیونکہ مجھے سکینہ یاد آتی۔ ہاں دادا نے امام مکتوب کربلا امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا، کہا میری بچی مجھے جانے دو، شاید ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا سب کچھ کہنا یہ نہ کہنا، یہی تو میرا چچا بھی کہہ کے گیا تھا، اب واپس نہیں لوٹا۔ ہاں دادا کا بچے آخر چاہتی کیوں؟ کہا بابا سے کتنا بتا دو، آپ چلے جائیں گے تو میں سوں گی کہاں؟ آپ تو جانتے ہیں مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ کہا بچی آج سے اپنے ماں کے سینے پہ سونا۔ کہا بابا ماں کے سینے پہ کیسے سوں گی؟ وہاں تو اصغر سوتے ہیں۔ کہا بیٹی دستور بدلا، اب تم ماں کے سینے پہ سونا، اصغر میرے سینے پہ سوئے گی۔ ہاں دادا نے امام مکتوب کربلا ایک مرتبہ حسین کہتے میری بچی بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ کہا بابا اچھا جا رہے ہو تو کم از کم ایک دفعہ سینے پہ سلا لو، اب یہ سینہ دوبارہ نہ ملے گا۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے اور حسین نے سینے پہ بچی کو لے ڈالا، بچی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، ابھی چند لمحے گزرے کہ بچی اٹھی، بابا خدا حافظ و ناصر، بابا خدا حافظ و ناصر، بابا خدا حافظ و ناصر۔ کا بچی ابھی تو اتنی